ہاں صحیح بات ہے بالکل کہ چند منٹ کے لیے گوشہ نشین ہو جائے. یعنی فارسی میں اس کو کہتے ہیں گوشہ نشین، یعنی تھوڑے کنارے کے، تھوڑے سائڈ پہ، یعنی گوشے میں کوئی کونے میں جائیں. اور یہ چند منٹ آپ کے لیے پورے دن اور بلکہ کئی دنوں تک کے لیے آپ کو پرسکون بھی کر دیتے ہیں، اور ذرا جو ہے نا ریلیکس کرنے کے علاوہ بیماریوں سے بھی بچاتے ہیں. بڑے خوب بات کہی آپ نے ڈاکٹر صاحب، بہت اچھے بہت اچھے، صحیح بات ہے، بالکل درست ہے، صحیح. تو جی ایک تو یہ طریقہ ہے، سوری ویسا طریقے تو بہت ہے. ہاں سمدھا میں بھی آپ سے ہم نے سیکھا ہے کہ سمدھا 6 میں جا کے ہم سائی ڈرا کرتے ہیں سمبل، اور اس کے بعد ہم مراقبے میں جلدی چلے جاتے ہیں. بہت جلدی، جی بہت جلدی، انتہائی جلد ہے نا. ہاں یہ آسان ہے، سمدھا تو بہت ہے اسے. جی ہاں بالکل. لیول 6 تو بہت زبردست ہے، اس بارے میں بہت اچھے کام ہو رہے ہیں. میں تو زندگی میں صرف بس یہی ایک اچھا طریقہ ذریعہ جو مجھے ملا ہے وہ یہی سمدھا ہی ہے، جو کہ آن کیا اور ڈیپلی میڈیٹیشن میں چاہیے، کیونکہ وہ کنیکشن بن جاتے ہیں نا. بالکل. تو ہیلنگ جب انسان کو ملتا ہے، سکون ملتا ہے، ذہنی سکون، قلبی سکون جب انسان کو ملتے ہیں تو خود ہی وہ ڈیپلی مراقبے کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں. جی ہاں، وہ جو ہمارا جو علاج ہے وہ بھی ظاہر ہے اس مراقبے کی کیفیت میں، جو آپ کی ویو لینتھ برین کی اور جو فریکوینسی ایک ایسی لیول پہ آ جاتی ہے کہ جہاں ہیلنگ پاسبل اور ایزی ہو جاتی ہے. بہت اچھا بہت اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑے اچھے آپ نے ٹیکنیک بتائے لوگوں کو، بڑا خوبصورت ٹیکنیک آپ نے ایک تو بتا دے. ایک اور بتا سکتے ہو؟ اس میں یہ ہوتا ہے، ایک میں نے کہیں سے سیکھا تھا، وہ کہتے ہیں 3 منٹ میڈیٹیشن، کہ آپ 3 منٹ کی میڈیٹیشن کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایک چیز لے لیں، کوئی شو پیس لے لیں، اس کو 3 منٹ کے لیے غور سے دیکھتے رہیں، اس کی ساخت، اس کے کلر، اور آپ پھر چاہیں آنکھیں بند کر لیں. تو یہ بھی مراقبے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ سکون میں چلے جاتے ہیں. اور سامنے ایک پھول رکھے اور پھر آنکھیں بند کرے، اس پھول کی جو خوشبو ہے، اس پھول کے جو کلرز ہیں، اس کو تصور کریں، اس کو جذب کرنے میں، یعنی جذب کر لے اس کا، ہے نا. بالکل. یعنی تصور میں، حقیقت میں جذب ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن تصور میں ایسا اس کلر کی خوبصورتی، اس پھول کی خوبصورتی، اس کی کلرز، ہے نا، کون سی شیڈز ہے کلرز کی، کیسے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، خوشبو کیا ہے اس کی، کتنی اچھی خوشبو ہے اس پھول کی. اور جب یہ خوشبو آپ سونگھ رہے ہیں تو آدمی کیسے ایک اچھی ڈیپلی کیفیت میں لے جا رہے، سکون کی کیفیت میں ڈیپلی جا رہے ہیں نا. اور مائنڈ فوکس ہو جاتا ہے ایک پوائنٹ پہ، اور آپ جو دوسرے خیالات تنگ کرنے والے ہیں ان سے بچ جاتے ہیں. بالکل زبردست بات کہی آپ نے، زبردست، بہت اچھا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے کال کیے. سر انشاءاللہ آپ کا انتظار ہے. بس آ رہے ہیں ہم، آپ بے فکر ہے، اب انتظار کی گھڑیاں ختم. شکریہ جی، ویلکم جی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ہم بات کر رہے تھے مراقبے پہ. اچھا، مراقبے کے بہت سے اقسام ہیں. ہمارے دین میں بھی مراقبہ ہے، اور بہت اچھی بہترین مراقبے کے میتھڈ ہے جو آج میں آپ کو بتاؤں گا. صوفیاء کرام کے مراقبے کا طرز ہے، اور ہمارے باقی جو بزرگان دین ہیں جنہوں نے مراقبے کا طرز اختیار کیے، وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گا آپ کو. اور ایک اور مراقبے ہے مثلاً بودھزم اور مراقبوں سے بات کرتے ہیں. اور جو ہے یوگا مراقبہ کے اقسام اور قسم کے ہیں. تو بہترین مراقبوں میں سے ہمارے دین کے جو مراقبے ہے وہ ہے، پھر یوگا مراقبہ ہے. اور اس مراقبوں میں ویسا دنیا میں بہت سے مراقبے، جتنے بھی میڈیٹیشن کے اتنے ٹیکنیکس دنیا نے بتائی ہے، لیکن ہم
ایک ایزی اور مراقبہ ہم لے لیں. ایک اور کافی دیر سے اور پہ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ ڈاکٹر صاحب محمد علی بات کر رہا ہوں, آغا محمد علی پنڈی سے. آغا محمد علی جی پنڈی سے, کیا کہنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں؟ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا فضل ہے. ڈاکٹر صاحب آج کا موضوع مراقبہ ہے. بالکل مراقبہ ہے, اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مراقبے میں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں مراقبہ جو آپ سلسلہ چلتا ہے, اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ جو پرسکون حالت میں یا کسی بھی ایسی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں جی, اور جیسے ہم سمجھا ہیلنگ میں تھوڑا سا جب سیلف ہیلنگ کرتے ہیں تو ایکول ٹو یہ بھی مراقبہ ہی ہے. یہ بھی ایک مراقبہ ہی ہے. بالکل بالکل آپ مراقبہ بھی کہہ سکتے, کیونکہ وہ سکون کی کیفیت آپ کو ملتے ہیں, وہ جو اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے ان کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں ہم, ہے نا؟ جی جی بالکل. اور وہ طاقتیں ہمارے وجود میں آ جاتے ہیں, وہ پاور آتے ہیں, اور ہم محسوس کرتے ہیں خوشی, سکون, ریلیکسیشن, اور کنسنٹریشن پاور کتنا بڑھتے ہیں نا. بالکل ڈاکٹر صاحب, کنسنٹریشن پاور. اور میں تو جب سیلف ہیلنگ میں بیٹھتا ہوں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میری آنکھوں کے آگے کلر آتے ہیں, اسپیشلی گرین کلر کافی آتا ہے. صحیح صحیح. وہ گرین کلر ایسے اسپریڈ بھی ہوتا ہے, اس کو مطلب جس طرح آپ اس کو ایک فیلنگز آپ کی بڑی بڑی بہترین ہو جاتی ہے, بہت سکون سے آپ کو مل جاتا ہے. زبردست زبردست, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب میں دو چیزیں اور بھی آپ سے ڈسکس کرنی تھی. جی بالکل. کہ میں نے تو لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا بھی تھا کہ تھوڑا سا فارمیسی کی طرف میرا رجحان ہے, اور تھوڑا سا بزنس بھی ایسا ہے چھوٹا موٹا فارمیسی کا. تو ایک ایچ سی وی پیشنٹ کو میں نے ہیل اپ کیا تھا, وہ ایکچولی مجھ سے انٹرفیرون بھی لگوا رہا ہے. ہاں ہاں ہاں. تو اس کے بعد ان کو آپ کو پتا ہے کہ سائیڈ ایفیکٹس اس کے تو ہوتے ہیں, نازیا ہوتا ہے, میجک ہوتا ہے, جوڑوں کا درد ہوتا ہے. ہیلو. جی جی بالکل, میں سن رہا ہوں آپ کی بات کو. جی وہ اس کو میں نے ہیل اپ کیا تو اس میں بڑے کافی اچھے جو ہے ریزلٹ اس میں مجھے اس میں ریسیو ہوئے, کہ اس میں کافی اس نے بہتری محسوس کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ویسے ہی ہے کیونکہ میری اپنی والدہ ہے, ان کو بھی یہی پرابلم ہے, تو وہ تو اینڈنگ سٹیج ہے. جی جی. جب میں نے ان کو بیسیکلی وہ رات کو جاگتی ہیں اور دن میں سوتی ہیں. جی جی جی. تو میں نے ان کو ایک دن رات کو ہیل اپ کیا تو وہ ساری رات بڑی سکون سے سوئیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو یہ سارا ایڈوانٹیجز جتنے بھی ہیں سمجھا کہ یہ آہستہ آہستہ. اور ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی ہے کہ جتنا آپ ہیل اپ کرتے رہتے ہیں لوگوں کو, جتنا آپ اس کو آگے جاتے ہیں تو آپ کو اس کے کافی زیادہ اچھے نتائج ملتے جاتے ہیں. بالکل بالکل ہوتے ہیں. جیسے وہ پریکٹس پرفیکٹ بنتی جاتی ہے تو اس کے ریزلٹس کافی اچھے ملتے جاتے ہیں, کافی زبردست ریزلٹس ملتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز تھوڑی سی پوچھنی تھی کہ ایک ہوتا ہے ہاروسکوپ, ستاروں کے جو ہوتی ہیں چیزیں. جی, ستاروں کے مطلب ہے, اب جیسے ہاروسکوپ یہ بھی ایک علم ہے نا. صحیح. ستاروں کا اور آپ کے ہاروسکوپ اور آپ کا بورڈ جو آپ کا جو بھی ہے. جی. تو اس میں پوچھا تھا کہ کون سے کورسز ہیں جو ہوتے ہیں جس میں اب جیسے کسی کے ہے جی آج کل تھوڑا گردش چل رہا ہے, جس طرح کے بھی ہمارے دوست کوشچن کرتے ہیں. جی. ہم آپ کو ریفر کرنے کے لیے میں نے مطلب جتنے بھی ہوتے ہیں ہم اپنے دوستوں کو ریفرنگ کے لیے کہتے ہیں کہ آپ جائیں, آپ دیکھیں, ایک نئی دنیا ہے. جی بالکل. اس میں ہر چیز کا, ہر مسئلے کا حل موجود ہے. تو وہ ایک مجھ پہ کوشچن ہے کہ یہ جو اس طرح کا کوئی ہے یا اسٹیپ میں کوئی سمجھا 5 to 8 میں ہو یا HMS میں ہو. جی صحیح صحیح صحیح. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ اپنے جگہ میں بھی پہلے کرتا تھا ہاروسکوپ وغیرہ, میں ایکسپرٹ ہوں اس چیزوں میں, لیکن مجھے اس میں وہ خاص کوئی چیز حقیقت اتنی زیادہ نظر نہیں آئی تھی, اس لیے میں نے چھوڑ دی یہ چیزیں. نمرالوجی تھا میں کرتا تھا, وہ بھی چھوڑ دیا میں نے. یہ آسٹرالوجی ہے جو ہے نا,
وہ میں کرتا تھا، اسٹرالوجی کرتا تھا، وہ بھی جو ہے نا نگینوں وغیرہ سے جو بھی ہے وہ علاج کرتا تھا، وہ میں پالمسٹری میں کرتا تھا، پالمسٹری بھی چھوڑ دیا میں نے، چہرہ شناسی پہ میں نے پڑھا وہ بھی چھوڑتے، یہ ٹیرو کارڈز جو ہے یہ میں کرتا وہ بھی میں نے چھوڑ دیے. تو پھر وہ کرسٹل ہیلنگ اور جو میگنیٹک سے علاج تھا، میرا کلینک ہوتا تھا، میں یہی کام کرتا تھا. پورا زندگی میں نے اسی چیزوں پہ گزاری. تو قیمتی پتھروں کا اثرات کیسے کہاں پر کس طرح کی ہوتی ہے، سارے نگینوں کے بارے میں. لیکن مجھے دیکھیں ابھی ٹھیک ہے تھوڑا بہت اثر تو ضرور ہوتی ہے نا، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، اس میں تھوڑا بہت اثر لازمی ہے، اس میں ہے، لیکن اتنا بھی نہیں ہے جتنا کہ لوگ سمجھتے ہیں. میں نے یہ خود جو زندگی میں تجربہ کیے ہیں، اب میں بہت سے کچھ میں کراتا رہا. پہلے میں اپنے کلینک میں آکو پریشر، آکو پنچر اور یہ ریفلیکسولوجی کی جتنی بھی اقسام تھے، میریڈینز وغیرہ یہ کرتا رہا. لیکن میں نے جو اللہ نے مجھے جو یہ ایک علم عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیے کسی وسیلے سے، وہ اللہ کا شکر ہے. اب یہ تقریباً 100% کام کرتے ہیں، لیکن اس علوم میں نے 5% دیکھا یا 10% دیکھا، زیادہ اس سے زیادہ میں نے نہیں دیکھا اس میں. بالکل ایسے ہی ہے، لیکن کیونکہ اس میں تو ایکسپیرینسز سب سے بیسٹ بات یہ ہے کہ جب شیئرز ہوتے ہیں تو تب باتیں کھلتی رہتی ہیں نا ڈاکٹر صاحب. ایسے ہی ہے نا؟ صحیح، بالکل. کیونکہ جب تک آپ اپنے ایکسپیرینسز شیئر نہیں کرتے تو بات کوئی سامنے آتی نہیں. اور اس پروگرام میں مجھے یہ بڑی اچھی چیز لگتی ہے کہ جب آپ ایکسپیرینسز یہاں پہ بندے آ کے اپنے شیئر کرتے ہیں تو ایک نئی چیزیں پتہ لگتی رہتی ہیں. جی 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 صحیح ہے، صحیح ہے. ایکسپیرینس اب جیسے اس دن کے آپ کے پروگرام میں کہہ رہا تھا کہ جی میں نے ایکسپیرینس کیا کہ جی جیسے اینیملز پہ ہو گیا. صحیح. تو اس میں بھی اب اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے بھی اپنا ایکسپیرینس اس پہ کیا تو ہمیں بھی کافی اچھے ریزلٹس ملے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، مراقبے کے بارے میں اس کی کیا ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے؟ مطلب اس میں کوئی ان لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے یا آپ مطلب اس کو کوئی ٹائم لمٹ میں اس میں رکھتے ہیں اس کو آپ؟ نہیں، ٹائم پہ کوئی رکھو، لیکن ایک ہی ٹائم رکھو، اچھا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ پھر مراقبہ کریں. اچھا، ڈیلی ایک ہی ٹائم ہونا چاہیے. مراقبہ کس مقصد کے لیے؟ اقسام ہے نا مراقبے کے بہت سارے. کس مقصد کے لیے آپ نے کرنا ہے مراقبہ وہ ضروری ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی بیماری کے لیے کرنی ہے، سٹریس کو کم کرنے کے لیے ہے، مایوسی کے لیے ہے، غصے کے لیے، یا سب کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے اس طرح کے، یا کچھ خاص یہ ہوتا ہے لوگوں کا ہدف ہوتا ہے کہ صرف انہوں نے روحانی طاقتیں حاصل کرنی ہے اور واقعی ان میں سے ان کی جو بہت سی بیماریاں ہیں کلیئر ہو جاتے ہیں، کیور ہو جاتے ہیں. زیادہ تر شام سونے سے پہلے تھوڑے سے مراقبہ کر لیں تو بہت اچھا ہو جاتے ہیں. انسان کو نیند بھی پرسکون آتے ہیں، بھروسہ بھی ہوتا ہے. اور اگر آپ نے سمدھا کیے تو 7 لوگوں کو ہیلنگ بھی بھیج دیں تو وہ اور اچھا اثر کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ایسے ہے کہ یہ جو مراقبہ مطلب آپ کی تو بکس بھی میں نے پڑھی ہیں اور اس میں بڑا زبردست اس میں آپ کی ایک بک میں تھا وہ مراقبے کے بارے میں. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ کا تو اس میں مطلب ایکسپیرینس تو یہ ہم نے جو سمدھا کیے ہوئے ہیں جی یہ لیول بھی ہم مطلب مراقبہ میں آپ کچھ نہ کچھ تو آپ کے ذہن میں رکھ کے آپ بیٹھتے ہیں نا؟ ہاں، وہ تو ٹیکنیکس ہے نا مختلف. کچھ میں تصورات کرنے ہوتے ہیں، کچھ میں ذہن کی سکرین بالکل صاف کرنے ہوتے ہیں، کچھ میں جو ہے نا وہ کسی ایک چیز پہ فوکس کرنے ہوتے ہیں، کچھ میں ٹریول کرنی ہوتی ہے نا. پکچر کیا رکھنا ہے آپ نے؟ موویبل رکھنا ہے یا موویبل نہ ہو کوئی ایسا کچھ، یا سٹل رکھنی ہے یا بالکل کوئی پکچر نہیں رکھنی ہے، یا آپ کسی ایک چیز پہ آپ نے فوکس کرنی ہے جو سٹل ہے یا سٹل نہیں ہے. یہ سارا کچھ اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ جتنے بھی میتھڈ یوز ہوتے ہیں مراقبہ میں تو ہم لوگ اس کو آپ لوگ اس کے لیے ریل سائنسز جو ہے وہ ایسے کون سے کورسز کروا رہا ہے جو ہم مطلب ہے کہ کرنا چاہیں اور یا ریکمینڈ کرنا چاہیں ریگارڈنگ مراقبہ کی؟
جی جل سائنسز میں ایک تو سمداد 6 ہے. اچھا 6 ہے. تو پہلے میں یوگا میں بھی کرواتا رہا, ابھی بھی ویڈیوز ہے یوٹیوب پہ, آپ ہمارے ویب سائٹ وزٹ کریں, وہاں سے آپ لنک ہے ویڈیوز کا, تو وہاں پہ جا کے تو آپ بہت سارے ویڈیوز میں یوگا ہے, تو آپ یوگا کو ضرور ذرا دیکھیں. اس میں مراقبے کا میں نے بڑے اچھے طریقے بتائی ہوئی, اور آج بھی بتاؤں گا انشاءاللہ, آپ ضرور پروگرام دیکھیے گا. انشاءاللہ.